بات سنو ذرا، مجھے وہ فائل تو دینا جو ڈرگ ڈیلر سے متعلق تمہارے ہاتھ لگی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس فائل میں کیا موجود ہے۔ ایس پی ہارون کمال نے اچانک سے تھانے کا دورہ کیا اور وہاں کے ہیڈ سے پوچھا۔ جی سر، میں ابھی آپ کو لا کر دکھاتا ہوں۔ ہیڈ نے اندر جا کر فائل ڈھونڈنی شروع کر دی۔ کیا ہو گیا؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہیں وہ فائل رشوت کھا کر اندر کی طرف تو نہیں دبا دی؟ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ایس پی ہارون کمال سکون سے بیٹھنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اس تھانے کے ہیڈ کے سر پر پہنچ گیا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو فائل ڈھونڈ کر دیتا ہوں، آپ آرام سے وہاں جا کر بیٹھیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بالآخر فائل ڈھونڈ نکالی۔ اوہ، تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل شامل کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ تمہارا، یہ فائل اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ مجھے ابھی اس پر بہت سا کام کرنا ہے اور پھر ان ڈرگ ڈیلر سے بھی نمٹنا ہے۔ تم اپنی ٹیم تیار کر لو، ہم دیکھیں گے ہم کہاں تک جا سکیں گے۔ یہ لوگ اب ہم سے بچ نہیں پائیں گے، ایس پی ہارون کمال نے ایک جذبے سے کہا اور فوراً وہاں سے کھڑا ہو کر باہر کی جانب جانے لگا۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ نوجوان نسل میں یہ بیماری عام کر دی ہے، لیکن اب ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں گے اور ایک ایک کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دیں گے کہ آئندہ یہ لوگ یہ کام کرنا ہی بھول جائیں اور توبہ کریں۔ ایس پی ہارون کمال نے اپنی آنکھوں میں بے پناہ عزم لیے ہوئے کہا، سر، اگر آپ کو اس تھانے میں کوئی بھی خدمت چاہیے تو میرا ہر سپاہی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تھانے کے ہیڈ نے ایس پی ہارون کمال سے کہا تو مسکرا کر رہ گئے۔ ایک یہ واحد ٹھکانہ ہے جہاں تم ہیڈ ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ رشوت والی بات دل پہ مت دینا، میں نے تو ایسے ہی عادتاً مذاق کیا تھا۔ تمہارے تھانے میں جو سپاہیوں کی ٹیم ہے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ جب ان ڈرگ ڈیلرز پر ہاتھ ڈالوں گا تو تم اپنی ٹیم میرے کہنے کے مطابق تیار کر کے بھجوا دینا۔ انہوں نے جاتے ہوئے ہدایت کی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ اسی دوران ایس پی ہارون کمال کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، ایس پی ہارون کمال اسپیکنگ۔ سر، اب ہم آپ کو اطلاع دینی ہے۔ اس کے بعد فون کرنے والے نے جو کہا اسے سن کر ایس پی کمال کے پیروں تلے سے جیسے زمین آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ تم مجرموں کو اپنے شکنجے میں گرفتار کرو، یہ لوگ وہاں سے بھاگنے نہ پائیں۔ اگر وہ لوگ بھاگ گئے تو اس کی ذمہ دار تم ٹھہرا جاؤ گے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاؤ اور جا کر ان تمام لوگوں کو پکڑ لو۔ میں وہاں پہنچ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور گاڑی تیز چلائی اور جو ایڈریس میں تمہارے نمبر پر سینڈ کیا اس پر گاڑی لے کر جاؤ۔ یاد رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ ایس پی ہارون کمال نے اپنے ڈرائیور کو کہا اور بےتابی سے منزل کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور کتنا راستہ ہے بیٹا؟ یہ راستہ تو اتنا لمبا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تم گاؤں سے اتنی دور جا رہی ہو، مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہ دیتا۔ جہانگیر حسن نے جب دیکھا کہ اس کی یونیورسٹی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو وہ بگڑنے لگے۔ ابا جان، پلیز اب آپ ایسے تو نہ کہیں، میں نے بہت محنت سے یونیورسٹی کا امتحان پاس کیا ہے، بہت کم لوگوں کو یہاں داخلہ ملتا ہے، اور اب اگر سب کچھ طے ہو گیا تو آپ یوں کہہ کر میرا دل توڑ رہے ہیں۔ حریم نے انتہائی برے منہ بناتے ہوئے کہا تو بابا جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے تمہارا باپ ڈرائیونگ کر کے تھک گیا ہے اور تم ہو کے نخرے کر رہی ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کا ناک دبایا تو مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی بہت لاڈلی ہوں اور میری کوئی بات آپ رد نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے چھوٹے لالا اور بڑے لالا سے کچھ بھی نہیں کہا اور جو بات کرنی ہے سیدھی آپ سے کہی تاکہ آپ میری بات مان لیں۔ اس نے چہکتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا تو مسکرا دیے۔ تم نے اس بار مجھ سے بہت زیادہ مشکل چیز مانگ لی ہے۔ میں لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ ان تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے میں ان کے خلاف ہوں۔ اسی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم احتیاط کر لو، کہیں اور دیکھ لیتے ہیں، لیکن تم نے کہا اس سے اچھا تعلیمی ادارہ اور کہیں ہے ہی نہیں، اس لیے میں مخطوط تعلیمی نظام کے لیے مان گیا، لیکن ابھی بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ابا جان، ماحول انسان خود بناتا ہے، آپ جیسے ہوں گے آپ کو ویسا ہی ماحول ملے گا۔ اب اگر میں اپنے ماحول کے مطابق، اپنی گاؤں کی روایتوں کے مطابق رہوں گی تو کسی کی کیا مجال کہ مجھ پر نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ انسان کو اپنی روایت نہیں چھوڑنی چاہیے۔
اور میں ایسا ہی کروں گی۔ اور جو انسان اپنی روایات نہیں چھوڑتا تو اسے کسی ماڈرنزم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس نے انتہائی مدلل انداز میں اپنے باپ کو راضی کیا، لیکن اس وقت اس کی ساری دلیل پر پانی پھر گیا۔ جب گاڑی جیسے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو جہانگیر حسن خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ دیکھو، اس لیے منع کرتا ہوں تمہیں، کس طرح ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں۔ یہاں لڑکیوں کا لباس تو دیکھو، ان کا مزاج سخت برہم ہوا۔ ابا جان چھوڑے نا، یہ ویسے بھی ہائی کلاس کے لڑکے ہیں، ان کے لیے سب کچھ بہت عام ہے، ان کے نزدیک یہ گناہ نہیں، لیکن آپ نے مجھے جو تربیت کی ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ گناہ ہے، اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کا سر جھک جائے۔ حریم نے محبت سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر انہیں دیکھا تو ایک بار پھر سے وہ نرم پڑ گئے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارے والد صاحب کی نیک نامی کبھی مٹی میں نہ مل جائے، مگر ایسا ہوا تو پھر جہانگیر حسن اس دن مر جائے گا۔ گاڑی سے باہر نکلتے انہوں نے حریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے سمجھایا تو وہ تڑپ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اللہ نہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی ایسا دن دیکھوں جو میری وجہ سے آپ کی ساکھ پر کوئی نقصان پہنچائے۔ حریم اپنی جان دے دے گی لیکن کبھی آپ پر آنچ نہیں آنے دے گی، یہ حریم کا وعدہ ہے آپ سے بابا جان۔ اس نے ان کے گلے میں لگتے ہوئے جذب سے کہا تو بابا جان کو اپنی بیٹی پر یقین آ گیا۔ بیٹا، ہاسٹل میں بھی دھیان سے رہنا، ٹھیک ہے؟ بس تم مجھ سے کبھی دور نہیں گئی ہو تو دل تم میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ وہاں اتنی بڑی حویلی ہے، نوکر ہیں، اور یہاں ہاسٹل میں آ کر رہ رہی ہو تو دل کو کچھ عجیب سے وسوسے نے گھیر لیا ہے۔ لیکن اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی باتوں سے حریم کا چہرہ اترنے لگا ہے تو ایک دم سے اپنی بات بدل کر اس کا مزاج خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی بابا جان۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے۔ تمہیں جب بھی میری یاد آئے بس ایک فون کال کر لینا، تمہارا باپ حاضر ہو جائے گا۔ کہنے کو تو اس گاؤں کا وہ وڈیرا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے حریم کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیا اور اسے حوصلہ دینے لگے۔ ان کی معصوم سی بیٹی اس دنیا کی بین چڑھ جائے، لیکن وہ اس کی ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ چلو بیٹا، اللہ کی امان میں دیا۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آخری بار اسے الوداع کہا اور مسکرا کر انہیں الوداع کہنے لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا بابا جان، اللہ حافظ۔ اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہاں موجود تمام لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ جھیم سی گئی۔ بابا جان کے جانے کے بعد وہ یونیورسٹی میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ وہ یونیورسٹی تھی جہاں داخلہ ملنا اس کا خواب تھا۔ اس کے والد کے اثر و سراغ اور کچھ ان کی قابلیت کی بنا پر اسے آسانی سے داخلہ مل گیا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کاؤنٹر کے پاس جاتی، کسی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، اب یہاں نہیں لگ رہی ہیں آپ۔ وہ لڑکی حریم کو اپنی ہی جیسی لگی تھی۔ اس نے بھی اپنے سر پر سکارف اڑا رکھا ہوا تھا۔ جی میں یہاں نہیں ہوں، میرا نیو ایڈمیشن ہوا ہے۔ میری کلاس کا ہے، میرا ڈپارٹمنٹ سائنس ہے۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا تو مسکرانے لگی۔ ایکچولی میرا بھی یہاں نیو ایڈمیشن ہی ہے، مجھے یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، آپ کو شاید داخلہ دیر سے ملا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اتفاق سے میں بھی سائنس ڈپارٹمنٹ کی ہی ہوں، آپ کی مدد میں کر دوں گی۔ اگر آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو فوراً سے میرے پاس تشریف لائیے گا۔ ویسے میرا نام کنزا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے انتہائی خوش دلی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنا تعارف کروایا تو حریم کو وہ لڑکی بہت اچھی لگنے لگی۔ میرا نام حریم جہانگیر حسن ہے اور میں گاؤں سے یہاں کے لیے پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ حریم نے لبوں پر مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ واو دیٹس گریٹ۔ میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پڑھاتے لکھاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں غلط ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی اور سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑھنے لگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بھی بہت مشکل سے پرمیشن حاصل کی ہے۔ اصل میں یہاں ماحول بھی تو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ گاؤں کے لوگ لڑکیوں کو اس قدر آزاد دیکھتے ہیں تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ تعلیم نے انہیں خراب کیا ہے، حالانکہ اس میں تعلیم کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ حریم نے اپنی رائے پیش کی تو کنزا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ اب دیکھو ہم بھی تو ہیں، اگر ہم بھی اس طرح کی آزادی کے ساتھ ایسے کھلے ڈلے کپڑے پہنیں گے اور لڑکوں کے ساتھ گھومیں گے تو سب یہی کہیں گے نا
کہ پڑھنے آتے ہیں یا فیشن کرنے آتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ اس قدر فری ہوتی ہے۔ میں خود حیران ہو جاتی ہوں جب میں نے اپنے اور لڑکوں کے درمیان سوائے کہ کام کی باتوں کی فاصلہ ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے خود کے لیے ہی بہتر ہے۔ کنزا نے اسے بھی سمجھایا تو سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنزا سے بات کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی اور سمجھ جاتی کہ ایک زوردار ٹکر کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی، اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ سامنے سے وہ لڑکا انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس نے حریم کو زمین پر تقریباً گرا ہی دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے سخت چوٹ آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ چھوڑ دو حریم، یہ ہے ہی ایسا، اس سے بحث کرنا ہی بیکار ہے، امیر زیادہ ہے، بگڑا ہوا ہے۔ کنزا نے حریم کو تھام کر آگے کی طرف بڑھنا چاہا تو وہی لڑکا جس نے حریم کو تقریباً گرا ہی لیا تھا مسکرا کر حریم کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ نیا چہرہ تو اس یونیورسٹی کا نہیں لگتا۔ کنزا، تم بتاؤ گی کون ہے؟ زوار نے اچانک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حریم کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا اور ہنسنے لگا۔ شٹ اپ زوار، تم ہر لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ یہ ایسی نہیں جیسی تم سمجھ رہے ہو، تمہارے مطلب کی نہیں ہے، جاؤ اپنے مطلب کی لڑکی ڈھونڈو۔ کنزا شاید اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، اس نے فوراً اسے ڈپٹ کر وہاں سے جانے کا کہا۔ حریم ناسمجھی سے کنزا کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ اس نے کنزا کے کان میں سرکوشی کی۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرا نام زوار ہے اور میں اس یونی کا سب سے زیادہ ہوشیار لڑکا ہوں۔ خوبصورت ہوں، ہینڈسم ہوں، دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ یہ آنکھوں سے اندھی ہو؟ حریم اس کے طرز مخاطب پر حیران رہ گئی۔ اسے سخت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس بگڑے ہوئے نوجوان کا منہ ہی توڑ کر رکھ دے۔ ایکسکیوز می، اس نے کنزا اور زوار کو وہیں پر باتیں کرتے ہوئے چھوڑا اور خود آگے بڑھ کر اپنے سائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونے لگی۔ اوئے اوئے، ایٹیٹیوڈ تو دیکھو اس میں، جیسے کوئی پڑھی ہو۔ ویسے سچ کہوں تو پڑھی ہے، بہت نازک سی ہے، ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے گی۔ اس قدر خوبصورت ہے کنزا، اس سے میری سیٹنگ ہی کروا دو۔ زوار نے ایک دم سے کنزا سے کہا تو کنزا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ڈیرے کی بیٹی ہے، کچھ بھی ہوا نا اسے تو تم نہیں بچو گے۔ کنزا نے اسے خبردار کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی کوئی لڑکی دیکھتا تو اس پہ ڈورے ڈالنا شروع کر دیتا تھا۔ تم کوشش تو کرو، وہ اگر وڈیرے گھر سے ہے تو اس میں میں کیا کم ہوں؟ میرے بھی یہاں بہت تعلقات ہیں اور مجھ سے تو لڑکیاں تعلقات بنانے کے لیے مری جاتی ہیں۔ تم نے اپنے جیسی ہی دوست ڈھونڈ لی ہے، لیکن یاد رکھو میں اسے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں پہلے پردہ کرتی تھی اور اس کے بعد ان کا پردہ کہاں غائب ہو گیا۔ بہت لڑکیوں کے راز میرے سینے میں دفن ہیں، ان میں یہ ایک حریم بھی ہو جائے گی تو کیا ہی ہو جائے گا۔ اس نے کنزا سے کہا تو کنزا اس کی سوچ پر افسوس کرنے لگی۔ ہر لڑکی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہوتی اور لڑکیوں کو چیز کب سے سمجھنے لگے ہو تم؟ لیکن تمہیں تو لیکچر دینا ہی بیکار ہے، تم سدھرنے والے تو ہو نہیں۔ اس نے جانے کے لیے آگے قدم بڑھا دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میری بات یاد رکھنا، تمہیں میری سیٹنگ اس کے ساتھ کروانی ہی ہوگی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کنزا کو دھمکی دی، لیکن کنزا پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لڑکی ہے تو بڑی پیاری، چال میں پھنسے گی یا نہیں بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا۔ اسے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے سائنس ڈپارٹمنٹ کی بالکنی پر نظر درائی، جہاں وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پری بہ کر ہی تو دکھائی دیتی تھی۔ تمہیں میں اپنے جال میں پھنسا کروں گا، دیکھتا ہوں کہ کب تک دور بھاگو گی۔ یہاں ہر لڑکی شروع میں ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر میری دولت، عیاشی اور پیسہ دیکھتی ہے تو دوڑ کر میرے پاس آتی ہے۔ دیکھتا ہوں تم کتنے دنوں میرے پاس آنے کے لیے مانتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زوار نے دیکھا کہ حریم اکیلی کیفیٹیریا میں بیٹھی ہے تو فوراً سے اس کے پاس چلا آیا۔ جی ضرور۔ اس نے زوار کو تو ہاں کہہ دیا، لیکن خود اٹھ کر جانے لگی تو اس امیر بکھرے ہوئے شہزادے کی انا پر چوٹ پڑی۔ اس نے ایک دم سے حریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے کہنے لگی۔ یہاں میں آپ کی کمپنی کے لیے مرا جا رہا ہوں اور آپ ہے کہ مجھے اگنور کر رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خباثت سے مسکرا کر کہا، ایکسکیوز می، آپ سب سے پہلے تو میرا ہاتھ چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟
جو آپ اس قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اس نے ایک دم سے کہا تو اسے ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ یہ بے تکلفی تو نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہو جائے گی، وہ بھی جب ایک دوسرے کو جانیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زوار نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ اپنے یہ فضول شوق کہیں اور پورے کیجیے، اور آئندہ آپ میرے راستے میں نہیں آئے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اسے اپنی انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو اسے دیکھ کر آ گیا۔ بات سنیں، مجھ سے دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے کہنے لگا، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، آپ کے ساتھ دوستی کرنے نہیں آئی۔ اب آپ میرا راستہ چھوڑ دیجیے، ورنہ میں پرنسپل صاحب کو شکایت لگا دوں گی۔ اس نے ایک دم سے کہا تو وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا تو؟ تم سے کنزا نے اس سے پوچھا تو حریم کو بے پناہ غصہ آیا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، بس زبردستی دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی اس کی طبیعت درست کر دی، اب دوبارہ یہ تو میرے راستے میں نہیں آئے گا، حریم نے اسے بتایا تو کنزا ہنسنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ڈھیٹ انسان ہے۔ تم دیکھنا کل وہ پھر تمہیں دوستی کی پیشکش کرنے آئے گا۔ یہ اس یونیورسٹی کا سب سے مسخرہ انسان ہے، کنزا نے کہا تو حریم نے سر جھٹکا۔ جو بھی ہو، میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کلاس کے اندر داخل ہو گئی تھی اور اپنی اپنی نشست سنبھال کر وہاں بیٹھ گئی۔ کلاس میں سر آج ایک نئے موضوع پر لیکچر دے رہے تھے اور پھر سر نے اسائنمنٹ کے لیے ان کے گروپ بنانا شروع کر دیے۔ حریم، اب ایک کام کیجیے، آپ زوار کے ساتھ گروپ بنا لیجیے۔ یہ سنتے ہی زوار زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ حریم کی ہنسی ہی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ سر، میں زوار کے ساتھ گروپنگ نہیں کروں گی۔ کیوں مس حریم؟ سر حیران ہوئے اور اس کو حیرانی سے دیکھا۔ سر، بس میرا دل ہے کہ میں کسی لڑکی کو اپنے گروپ میں شامل کروں۔ اس نے وجہ بتائی۔ جو بھی کر لو، تمہارا ہر راستہ مجھ سے ہی ہو کر گزرتا ہے مس حریم۔ حریم کو تو بہت غصہ آیا۔ دیکھیں مس، میں نے گروپنگ کر دی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ٹائم آپ دیکھ لیجیے گا، فی الحال تو اسی پر گزارا کیجیے۔ سر نے کہا تو وہ روحانسی ہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ کنزا سے کہنے لگی۔ بس سنبھل کے رہنا، وہی تو کر رہی ہوں، بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہمارے گاؤں میں کتنی سختی ہے، اور میرے بھائی تو غیرت کے نام پر بھڑک ہی جاتے ہیں۔ اس نے جب کنزا کو بتایا تو وہ بھی خوف محسوس کرنے لگی۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، میں اکیلے اسائنمنٹ کروں گی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ ہاں، کرنا بھی یہی چاہیے۔ کنزا نے بھی اس کی ہاں ملائی اور اس کا ساتھ دیا۔ سر، یہ اس لڑکے کی تصویر ہے جو ان تمام کے پیچھے موجود ہے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ایس پی کے آگے تصویر رکھی تو اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا۔ شکل سے تو معصوم ہے، لیکن ہے امیر بگڑا ہوا شہزادہ۔ ایس پی ہارون کمال نے کہا۔ کون سی یونیورسٹی میں یہ؟ سر، یہ یہاں کی سب سے مشہور یونیورسٹی، پچھلے 2 سالوں سے ایک ہی سیمسٹر بار بار رپیٹ کر رہا ہے اور مسلسل فیل ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ایس پی ہارون نے اپنی ہونٹ گول کیے۔ تو چلو پھر آج اس کی یونیورسٹی میں چلتے ہیں اور اسے قریب سے دیکھتے ہیں، انسپکٹر نے کہا اور گاڑی نکالنے کے لیے اسے حکم دیا۔ وہ دونوں سادہ پولیس لباس میں ہی موجود تھے۔ حریم، بات تو سنو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ایس پی ہارون کمال نے جیسے ہی یونیورسٹی کے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر سیدھا حریم پر پڑی، جو تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ارد گرد اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ یار، اسائنمنٹ جمع کروانا ہے، اگر سر چلے گے تو پھر میرا اسائنمنٹ قبول نہیں کریں گے۔ اس نے پیچھے مڑ کر کنزا سے کہا اور اچانک سامنے سے آتے اس ہینڈسم سے شخص سے ٹکرا گئی۔ آپ کو لگا تو نہیں؟ ایک دم سے اس کے اسائنمنٹ کے سارے کاغذات بکھر گئے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ حریم بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے موصوفہ، بھاگ آپ رہی تھی، میں تو سیدھا ہی چل رہا تھا۔ ایس پی ہارون نے اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ سننے کے بعد اسے کہا۔ ہاں تو کیا، اب یونیورسٹی میں دوڑنا بھی منع ہے؟ اتنی جلدی تھی مجھے، اب سر چلے گئے ہوں گے، میرا اسائنمنٹ گھر پر چلا گیا،
آپ کو کم از کم سائڈ پر ہو کر چلنا چاہیے نا۔ اسے غصے سے گھور کر بولی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک بچھڑا ہوا بچھڑا اپنی رسی چھڑا کر بھاگ رہا ہے، ورنہ میں جگہ دے دیتا۔ بچھڑا ہوا بچھڑا؟ چند لمحے ہی لگے تھے حریم کو سمجھنے میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ایس پی ہارون سے پوچھا، سیدھا اور صاف مطلب کہ ایسی تیزی سے لڑکیاں نہیں بچھڑے ہوئے بچھڑے بھاگا کرتے ہیں۔ اس کی مثال پر حریم کو حیرانی سی ہوئی۔ ویسے کیا آپ زوار کریم کو جانتی ہیں؟ ایس پی ہارون کو نہ جانے کی اس لڑکی سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم سے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس پر مجسات اس کا حسن وہ ایک لمحے کے لیے اس حسین سے لمحات میں کھو سا گیا تھا۔ جی جانتی ہوں کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ ایک منٹ، میری انکوائری ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے حریم کو مڑ کر واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے راستے میں ہے۔ سوری، پر میں اس شخص کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ اسی صوبہ والا واقعہ یاد آیا جب اس نے زوار کا نام اپنے اسائنمنٹ میں لکھنے سے انکار کر دیا اور اس بات پر وہ بچھڑ گیا تھا اور اسے دھمکیاں دی تھی، لیکن حریم کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچھا تو ایسا ہے کیا؟ ایس پی ہارون نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، جی بالکل، اور آپ بھی میرے راستے میں مت آئے، مجھے خواہ خواہ کے اٹینشن سیکر سے نفرت ہے۔ اس نے غصے سے کہا اور الٹے پاؤں واپس مڑ گئی۔ حریم، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، اس نے اپنے سامنے موجود پولیس انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اشارے سے حریم کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ اس کی معلومات نکالو، کون ہے یہ؟ ایس پی نے کہا، سر ابھی اطلاع ملی ہے، اس لڑکے نے یونیورسٹی کے پچھلے دروازے سے ایک پارسل ریسیو کیا ہے جو ابھی اس کے پاس ہی موجود ہے۔ ہمیں فوراً اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ایس پی ہارون کے حکم کا منتظر تھا۔ آج نہیں کل ہم پوری تیاری کے ساتھ اس پر ریڈ کریں گے۔ اس نے انسپیکٹر سے کہا، آج میں نے تمہاری اطلاع سے پہلے اس کے بیگ سے وہ پارسل نکال رہا ہے۔ ایس پی نے ثابت کر دیا تھا کہ باس ہی ہوتا ہے۔ اوکے سر، میں کل کے منصوبے کے بارے میں سٹاف کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیٹس گریٹ، اور ہاں اس لڑکی کی معلومات مت بھولنا۔ سر وہ ایک لڑکی وڈیرے کی بیٹی ہے جس کے 2 بھائی ہیں اور وہ سب سے چھوٹی ہے اور اکلوتی ہے۔ بھائی کے مزاج کے سخت ہے، غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ باپ بھی وڈیرا ہے، مزاج بیٹوں جیسے ہی ہیں۔ اس نے جب ایس پی ہارون سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، وڈیرے کی بیٹی ہو کر اس یونیورسٹی میں پڑھنا، روایتوں کے خلاف جانا، لڑکی میں لگتا بہت ہمت ہے۔ ہارون کمال نے ستائشی انداز میں کہا، سائمہ کہاں مر گئی ہو؟ جلدی سے مجھے یونی کے گیٹ کے باہر ملو۔ کیا ہوا؟ سائمہ زوار کا میسج سنتے وہاں سے چلی ہے۔ تم نے کل میری برتھ ڈے پارٹی کو اپنے نام سے کہہ کر میرے گھر بلانا ہے۔ اس نے اسے اطلاع دی، لیکن کیوں؟ وہ سخت حیران ہوئی۔ بس میں نے کہا نا، تمہیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، سوال مت کرو۔ اور ہاں، اگر یہ کام نہ کیا تو تمہاری سب سے قیمتی چیز میں تمہیں نہیں دوں گا کبھی، جسے پاتے ہی تمہیں سکون مل جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ کا چہرہ کا رنگ اڑ گیا۔ اوکے، میں کہہ دوں گی۔ اس کی دھمکی کام ثابت ہوئی اور وہ اسی طرح جانے لگی جہاں حریم اپنی دوست کنزا کے ساتھ موجود تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے تحمید باندھی۔ ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ؟ ان دونوں نے ایک ساتھ اس سے پوچھا۔ یار اصل میں کل میری برتھ ڈے ہے، تم دونوں بھی انوائٹڈ ہو، ضرور آنا۔ پلیز لوکیشن وہی میرا گھر، اوکے؟ اس نے کنزا اور حریم سے وضاحت مانگی۔ نہیں یار، میں نہیں آؤں گی۔ حریم نے فوراً سے اسے منع کر دیا۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ تمہیں تو ضرور آنا ہے۔ کنزا، اسے سمجھاؤ نا یار، میں پہلے بھی برتھ ڈے پارٹی کرتی رہتی ہوں۔ کنزا بھی آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا۔ تم بھی آؤ گی تو مجھے مزہ آئے گا، پلیز ایسا نہ ہو۔ سائمہ ریکویسٹ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، میں پکا نہیں کہتی۔ اس نے بالآخر اپنی نیم رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے کنزا، اسے ضرور لے کر آنا۔ گاؤں میں ایسی پارٹیز نہیں ہوتی ہوں گی، دیکھنا تم بور نہیں ہوگی۔ اور ہاں، صرف گرلز ہی ہوں گی، اس بات کی تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ سائمہ نے کہا تو حریم مسکرا دی۔ تم اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو میں کیوں نہیں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی۔ اس نے کہا تو سائمہ نے مسکرا کر گہرا سانس لیا۔
थैंक गॉड ये पेंडू मान गई, वरना मेरा क्या होता। उसने पलट कर सोचा और बड़े बड़े मुंह बनाते वहाँ से रुखसत हो गई। मैंने इसे राज़ी कर तो लिया है, अब मेरा पार्सल मेरी गाड़ी में रखवा दो। साइमा ने फ़ौरन से बिगड़े हुए अमीर सवार को मैसेज किया। वाह, बहुत खूब, तुम्हारा पार्सल तुम्हारे बैग के अंदर ही है। उसने जवाब में लिखा, अब देखना तुम हरीम, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उस दिन तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है, असाइनमेंट तक मेरा नाम नहीं लिखा और ना ही मुझसे दोस्ती की। अब इसका इंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा। तुम अपना मुंह छिपाती फिरोगी और जिस किरदार पर तुम्हें घमंड है, इस किरदार पर लोग थू थू करेंगे। तुम्हें ये ज़वार बहुत शौक से ये मंजर देखने का और हंसेगा। उसने दिल ही दिल में आने वाले वक्त के बारे में सोच और जहर आलूद मुस्कुराहट से उसके लबों का हिस्सा बन गई थी। यार, मुझे लगता है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम देख नहीं रही, साहिमा ने कहा था कि कोई लड़का नहीं होगा, लेकिन यहाँ बहुत से लड़के मौजूद हैं। मुझे डर लग रहा है। हरीम ने किंजा से कहा तो किंजा ने उसे हौसला दिया। अरे क्या हो गया है, सब यहाँ है ना, तो हम भी यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा, तुम फजूल में डर रही हो। किंजा ने हरीम को समझाया तो मुतमिन हुई, वरना उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अचानक से आने वाली आवाज़ पर हरीम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ ज़वार खड़ा था। हरीम उसे देखकर पत्थर की हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है, उसने दिल ही दिल में सोचा। ये पार्टी मैंने अपने ही घर में अरेंज की थी। साइमा मेरी बचपन की दोस्त और कज़न है। ये सुनते उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। किंजा, चलो यहाँ से। उसने किंजा का बाजू खींचा। यार, पागल हो गई हो, साइमा को बहुत बुरा लगेगा, उसने कहा तो हरीम को रोना आने लगा। इसी दौरान साइमा ने उन दोनों के पास आई और उससे मुड़कर एक नज़र ज़वार को देखा और अपनी आंखों ही आंखों में इशारा किया। तुम दोनों ने कोई ड्रिंक क्यों नहीं लिया? एक मिनट, मैं देती हूँ तुम दोनों को ड्रिंक। उसने एकदम से वेटर को इशारा किया तो ड्रिंक ले आया। लो, पियो और इंजॉय करो। साहिमा ने एहतियात से हरीम को वही ड्रिंक दिया जो ज़वार ने उसे देने का इशारा किया था। यार, मुझे घबराहट सी हो रही है, वो किंजा को आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी, जब अचानक से साइमा ने सब सुन लिया। क्या हुआ हरीम, तुम ठीक हो ना? उसने मसनूई फिक्रमंदी से उससे पूछा और जाहिर किया जैसे वो कुछ जानती ना हो। हाँ यार, ठीक हूँ, पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं, उसने कहा तो साइमा उसे लेकर कमरे में आ गई। यार बैठो, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? उसने उसे देखते हुए कहा। किंजा कहाँ है? किंजा को बुला दो, उसने नीम गुनूदगी की हालत में साइमा से कहा, लेकिन वहाँ उसे तसल्ली देकर वो वहाँ से जा चुकी थी। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि पार्टी अरूज पर हो। हेलो स्वीटी, तुम यहाँ हो? मैं तो समझा तुम बाहर होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, लेकिन तुम्हें देखकर दिल को ठंडक पड़ रही है। एकदम से दरवाज़ा खुला। हरीम ने जैसे ही सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा तो ज़वार अंदर चला आ रहा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो हरीम शशर रह गई। वो उसे मना करने के लिए जैसे ही सोफे पर से खड़ी होने की कोशिश करने लगी, एकदम लड़खड़ा कर वापस गिर गई। तुम्हारी कोई भी ऐसी कोशिश नाकाम हो जाएगी क्योंकि तुम लड़खड़ा रही हो, इधर से उधर ढोल रही हो, क्योंकि बदकिस्मती से वो ड्रिंक मैंने ही तुम्हें दी थी और साइमा मेरी ही पार्टनर है। हरीम ने दुखते सर को अपने हाथों से थामते हुए जब ये सुना तो उसके हाथों के तोड़ते उड़ गए और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जाने दो मुझे यहाँ से जाने दो। उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और सोफे का सहारा लेकर जैसे ही खड़ी हुई तो ज़वार ने एकदम से उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। हमारी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी ड्रिंक में नशा और दवा दी गई है और ये सब कुछ मैंने किया है, मेरा प्लान था। साहिमा का बर्थडे तो कभी इस महीने में नहीं आता, मैंने ही उसके लिए पार्टी अरेंज की ताकि तुम मेरे जाल में फंस जाओ। तुम वो फाख्ता हो जिसका मैं जितना भी शिकार करना जानता हूँ, तो मेरे जाल में फंसने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब देखो, मैं भलाखिर तुम्हें जीत ही गया और तुम मेरे शिकंजे में हो, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पा सकता। तो इसने आगे बढ़कर एकदम से उसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंका। उसने जब अपने आप को यूं बगैर दुपट्टे के उसके सामने देखा तो ज़ारों की तार होने लगी।
اس کا سر ابھی بھی دکھ رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، شدید درد تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے زمین پر بیٹھتے ہوئے زوار سے کہا۔ لیکن وہ درندہ بن چکا تھا۔ میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ تم نے سب کے سامنے جو کیا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے صرف ایک اسائنمنٹ کے نام پر میری اتنی بے عزتی کی کہ یونیورسٹی میں اگلے 3 دن تک یہی گونجتا رہا کہ حریم نے زوار کو منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن اب دیکھو زوار کا منہ توڑ جواب تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے کھینچتے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن حریم نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دور دھکیلنا چاہا۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی اور اس کا کانچ اس کے ہاتھوں میں لگ گیا۔ تم بہت بڑے درندے ہو، یہ مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میرا اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، اسے اپنی بھرپور طاقت لگا کر بیڈ پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حریم نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت اس میں آ گئی تھی کہ اس کی کوشش کامیاب ہونے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زور آزمائی کر رہی ہو۔ اس نے بلاخر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پلنگ پر دھکیل دیا۔ پھر جیسے ہی اس پر جھکنے لگا تو حریم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گرم گرم آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا کچھ نہیں بکھارا، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ اب اس درندے سے رحم کی اپیل کر رہی تھی، لیکن وہ درندہ انسان بننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کیوں مزید کچھ غلط کرتا؟ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے، نوچنے کے واضح نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ اس دوران دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور کسی نے زوار کو زور سے گریبان سے پکڑ کے اسے دور کیا۔ حریم نے دیکھا کہ بہت سے کیمرے کی لائٹ اس پر پڑنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے دوڑ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اسے بے تحاشا چکر آنے لگے۔ پورا سر گول گول گھومنے لگا، دل متلانے لگا۔ اسی دوران وہ چکراتے ہوئے سر کو پکڑتے جھولتے ہوئے کسی کی باہوں میں گر گئی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ لڑکا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ریپ کیس لگ رہا ہے۔ لڑکی بہت روئی روئی سی ہے، زبردستی کی کہانی لگ رہی ہے۔ ہاں یہ تو ریپ کیس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آواز بھی آئی، آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں اس کیس کا انچارج ہوں، سب کچھ دیکھ لوں گا، آپ لوگ سب چلے جائیں یہاں سے۔ اس کے بعد حریم کو کچھ ہوش نہ رہا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ کمرہ اعلیٰ ترین کمرہ ہوا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے آس پاس دیکھا تو اسے ایک ہینڈسم سا نوجوان وردی پہنے اپنے برابر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ آپ کون ہیں اور میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ کر اپنے دوپٹے کی تلاشی کی تو پتہ چلا کہ دوپٹہ تو اس کے سر کے گرد ہی لپٹا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے لیڈی کانسٹیبل سے کہہ کر آپ کا دوپٹہ آپ کے سر پر ہی اوڑھ دیا تھا۔ ایس پی ہارون کمال نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ کو مروڑنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اگر آپ ٹھیک ہیں تو پلیز مجھے بتائیے کہ اس رات کیا ہوا تھا، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے اور آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ایس پی ہارون کمال نے اسے نروس دیکھا تو فوراً اس سے پوچھ بیٹھا، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نہیں جانتی زوار وہاں کیسے آیا۔ میں تو اپنی دوست سائمہ کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کی انویٹیشن پر گئی تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت اصرار کر کے مجھے بلایا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جو منظر اسے یاد آ رہا تھا وہ بہت دردناک تھا کہ اس طرح زوار اس پر جھک کر اپنی درندگی ظاہر کر رہا تھا، اور یہ منظر کبھی نہیں وہ بھلا سکتی تھی۔ آپ کی زوار کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ ایس پی ہارون کمال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کے آنسو پورا ہوا چن لے۔ وہ بہت معصوم تھی اور زاروں کی تار رو رہی تھی۔ سونے پر سہاگا وہ وڈیرے کی بیٹی بھی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار دوستی کرنا چاہتا تھا، میں اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا ہے۔ میں اس سے کیوں دوستی کرتی؟ میں اپنے والدین کی فرما بردار بیٹی ہوں، انہیں بتا کر آئی تھی کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جن سے ان کو شرمندگی ہو، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ مجھے اپنا قصور نہیں پڑتا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ میرے والد صاحب وڈیرے ہیں، انہیں جب یہ پتہ چلے گا کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے تو بہت ٹوٹ جائیں گے، اور میرے بھائی تو غیرت کے نام پر قتل تک کر دیتے ہیں اور مجھے قتل کر دیں گے۔ میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ میں کہاں جاؤں؟ میں کیا کروں؟ پلیز مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایس پی ہارون کمال نے جب اس کی زبانی یہ کہانی سنی
تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ اس کا دل افسوس کے سائے میں لرزنے لگا۔ اچھا بس اب آپ رونا بند کر دیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ میڈیا میں خبر لیک تو ہوئی ہے، لیکن آپ کا چہرہ چھپا دیا گیا ہے، البتہ نام ظاہر کر دیا گیا ہے۔ تب تک تو آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا اور شاید آپ سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ میں اس کیس کا انچارج ہوں، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ آپ کے تشدد کے سارے نشانات میں نے دیکھے ہیں، گردن، ہاتھ اور پاؤں پر جو نشانات ہیں ان کی بنا پر یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ریپ کیس تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عزت بچ گئی۔ البتہ ہم لوگوں کی باتوں کا کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے منہ نہیں بند کیے جا سکتے۔ ہم نے زوار کو گرفتار کر لیا ہے، وہ ایک ڈرگ ڈیلر بھی تھا اور بڑے پیمانے پر اسمگلنگ وغیرہ کر کے اپنی دولت کی نمود و نمائش کرتا تھا۔ ہم نے اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس نے جو نقصان آپ کو پہنچایا ہے وہ قابل تلافی ہے۔ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس نے بے اختیار اس کا کندھا تھپکایا اور وہاں سے جانے لگا۔ آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ایک دم سے ایس پی ہارون کمال کو روک کر کہا، تو وہ مڑ کر اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ منمانی صورت سے اس وقت اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دیکھیں، یہاں میں لیڈی کانسٹیبل کو بھیج دیتا ہوں، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ڈر کے مارے دوڑتے اس کے پاس آئی اور اس کا شرٹ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بار پھر سے رونے لگی۔ آپ نے مجھے بچایا ہے، اس لیے مجھے یہاں پر بھروسہ مجھے صرف اور صرف آپ پر ہے اور کسی پر نہیں۔ کیا پتہ وہ لیڈی کانسٹیبل بھی زوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، یہاں میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اور بالکل کوئی ایسی انسان لگ رہی تھی جس کا خوف اس کے اندر بے پناہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہو۔ ایس پی ہارون کمال نے جب اس کی معصوم سی لڑکی کو دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کا دل ایک دم سے جیسے غم کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ بس کر جائیں بی بی، کچھ نہیں ہوگا۔ اسے آہستہ آہستہ اپنی شرٹ چھوڑائی اور اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپا کر کہا، یہ میرا گھر ہے، آپ کا یہاں ہونا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ اس نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور واپس بیڈ پر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ رونا بھول کر اس کی محبت بڑے انداز پر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھوک لگی ہے تو بتا دیں، اب پوری رات بے ہوش رہی ہیں اور ساری رات نیند میں بھی سب کچھ کہتی رہی ہیں، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فریزر میں سب کچھ ہے، ضرورت کا سامان، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو لے لیجیے گا، البتہ دروازہ بند کر دیجیے گا، میں جا رہا ہوں، اور میں کسی لیڈی کانسٹیبل کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ حریم نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ اس کی عزت کا محافظ تھا، جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا۔ اس نے ایسا مرد اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ آ جائیں گے نا جلدی واپس، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ ایک بار پھر اس نے اپنے خوف ظاہر کیا تو ایس پی ہارون کمال نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور باہر جانے لگا۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق زوار اکرم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ڈرگ ڈیلنگ کے مشغول تھے اور ان کے قبضے میں بڑی تعداد میں منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ریڈ کے موقع پر وہ رنگے ہاتھوں کسی لڑکی کا ریپ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ ناظرین، وہ 18 سالہ لڑکی ریپ کا شکار ہے جس کا نام حریم جہانگیر حسن ہے۔ اس کی تفتیش سر ایس پی ہارون کمال کر رہے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، تو کیا صورتحال ہے؟ صورتحال بالکل واضح ہے، ہم اس مافیا کو عدالت تک گھسیٹیں گے اور جب تک اسے پھانسی نہیں ہوتی اسے نہیں آزاد کریں گے، ایس پی ہارون کمال نے کہا۔ سر، سننے میں آیا کہ وہ لڑکی جس کا ریپ کیا گیا ہے وہ کسی وڈیرے کی بیٹی ہے، اور اس پر آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، لڑکی بالکل معصوم ہے اور اچھے گھرانے سے ہے۔ اس نے دھوکے سے اسے وہاں بلایا اور زیادتی کی کوشش کی۔ ہم یہ مقدمہ بھی چلائیں گے اور ملزم کے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ایس پی ہارون کمال نے کہا اور میڈیا سے جان چھڑائی۔ اسی دوران ان کا فون بجا۔ ہیلو، ایس پی ہارون کمال اسپیکنگ، میری بیٹی کہاں ہے؟ ایک زوردار آواز گونجی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ انداز کسی وڈیرے کا ہی ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کی بیٹی میرے پاس محفوظ ہے اور اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی، میں اپنی بیٹی کو خود لینے آؤں گا، اسے بتا دینا، کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ وہ رات کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پلنگ کے کونے میں چپکے سے بیٹھی ہے اور ڈر رہی ہے۔ حریم، حریم،
آپ نے گھر میں آتے سے فوراً سے آواز دی. آپ آ گئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے اس کے گلے آ کر لگ گئی. مجھے کہیں نہیں جانا. وہ بار بار روتے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی. ایس پی ہارون کمال کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹکنے لگا. وہ اس کے بے حد قریب تھی. میری بات سنیں. اس نے فوراً اسے کندھوں سے تھام کر کہا. آپ کے والد صاحب آپ کو لینے آئیں گے اور آپ کو ان کے ساتھ واپس جانا ہے. وہ مجھے مار دیں گے. وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. مجھے جیتے جی مار دیں گے. وہ مجھے قید کر لیں گے. مجھے تو پڑھنا تھا. مجھے تو آگے بڑھنا تھا. وہ زور زور سے رونے لگی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی. حریم حریم ہوش کرو, کچھ نہیں ہوگا. ایس پی ہارون کمال نے دان پان سے اس نازک لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور پانی کے لیے توڑ کر اس کو پانی لایا. آپ ہمت رکھیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے والد صاحب پریشان تھے, ریلیکس ہو جائیں. اس کی ہمت بندھاتے ہوئے اس نے کہا. اسی دوران گھر کا دروازہ بجا. کہاں ہے حریم؟ دروازہ کھلتے اس کے والد صاحب اندر داخل ہوئے. بابا. وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی. چلو گاڑی میں. انہوں نے ایک دم آگے بڑھ کر حریم کا ہاتھ تھاما اور کھینچ کر لے جانے لگے. بابا, میں بے قصور ہوں, مجھے معاف کر دیں. میرا کوئی قصور نہیں. میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. وہ رو رو کر وضاحت کرنے لگی, لیکن وہ اسے گھسیٹنے لگے. بس بہت ہو گیا, اب باہر گھر چلو, وہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا. اب وہ روتے ان کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی اور مڑ مڑ کر ایس پی ہارون کمال کو دیکھنے لگی. یہ لوگ اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط کریں گے. اسے حریم کی بات یاد آنے لگی. میرے بھائی مجھے مار دیں گے, غیرت کے نام پر قتل کر دیں گے. وہ ایک لمحہ نہیں رکا اور اپنی گاڑی نکالی اور زن سے ان کے پیچھے بھگا کر لے جانے لگا. بابا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ کو اپنی حریم پر یقین نہیں ہے نا؟ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی. بس کر جاؤ, ڈرامے بند کرو. جو کچھ خبروں میں بتایا جا رہا ہے وہ سننے کے لائق نہیں ہے. بابا. وہ تڑپی. اپنی ناپاک زبان سے مجھے بابا نہ کہو. میں تمہارے لیے مر چکا اور تم میرے لیے. اور یہ بات سنتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی. میری کوئی بیٹی نہیں ہے, وہ مر چکی ہے. بس اسی کو دفنانے جا رہا ہوں. حریم نے سنا تو اس کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی. بابا, ایسا مت کرے, میں بے قصور ہوں. میرا کوئی قصور نہیں. اس لڑکے نے مجھے پھنسایا تھا. میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں. پلیز آپ میری بات کا یقین کریں. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, نہ میری عزت خراب ہوئی ہے. پلیز آپ میری بات کا یقین کریں. مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی. اب تمہاری قسمت کا فیصلہ پنچایت میں ہوگا, وہ بھی گاؤں میں جا کے. انہوں نے چپ ہو جانے کا اسے اشارہ کیا اور وہ چپ ہو کر آنکھیں موندے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے تم سے. ایس پی ہارون کمال گاڑی کی سپیڈ کافی حد تک پر آ چکا تھا. کہاں ہے وہ بدبخت؟ لائیں اسے میرے سامنے. میں اس کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا. وہ یہ سن کر کانپنے لگی. گاڑی رکتے ہی اس کا بڑا بھائی آگے بڑھا اور گھسیٹتے اسے اندر لے جانے لگا. بھائی, میرا یقین کریں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بے قصور ہوں. وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی. اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی. اس کا دل لرزنے لگا. تمہیں شرم نہیں آتی ہمارا نام ڈبوتے ہوئے؟ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کے بال پکڑے اور زمین میں پٹخ دیا. وہ زوردار آواز کے فساد زمین سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بل بل سر سے نکلنے لگا. بابا, دیکھیں یہ آپ کی لاڈلی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بابا, میں مر جاؤں گی. خون کا فوارہ ابل رہا تھا اور اسے دبا کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگی. اسی دوران ایس پی کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی. وہ ایک جھٹکے سے رکا. گاڑی کھل کر اندر کی طرف آئی. تب اس کے کانوں میں آواز گونجی. میری بندوق لاؤ, آج میں یہ نہیں دیکھوں گا. یہ میری بہن ہے, میں اس کا قصہ تمام کر دیتا ہوں. اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہے. بھائی میرا یقین کریں, میں نے وہاں کسی سے دوستی نہیں کی, نہ ہی میں آپ کا نام ڈبایا ہے. میں وہاں بدنام مجھے کیا گیا ہے. میری عزت محفوظ ہے, مجھے کچھ نہیں ہوا. وہ ان کے آگے منتیں کرنے لگی, رونے لگی, کرکرانے لگی. آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ایس پی نے آگے بڑھ کر اچانک سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی. فی الحال آپ ٹھنڈے ہو جائیں, کچھ بھی نہ کریں, ہم کیس کو دیکھ رہے ہیں.
ایس پی ہارون کمال نے آگے بڑھ کر مداخلت کی۔ آپ ہمارے معاملات میں نہ پڑیں، یہ ہماری بہن اور ہمارا معاملہ ہے، ہم خود اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے دونوں بھائیوں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کا کہا۔ آپ سب لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ نہیں لے سکتے، یہ قانون کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور آپ کون ہیں اسے بیانے کا؟ کون بیائے گا اسے؟ کتنا کہا تھا کہ مت جا، لیکن اس پر دھن سوار تھا۔ نتیجہ دیکھ لیا نا، پہلی بار ایس پی نے کسی وڈیرے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بیٹی، تو نے کیا کر دیا؟ اب تجھے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں اس سے تو بہتر ہے کہ یہ مر جائے، ورنہ ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ دلتی رہے گی۔ بڑے بھائی نے اسے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا اور ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ دور جا گری اور ایس پی ہارون کے قدموں میں گر گئی۔ بس کر جائیں، وہ معصوم ہے، میں نے خود اسے اس لڑکے سے بچایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ پہلے بھی پاک دامن تھی اور آج بھی پاک دامن ہے۔ ایس پی نے گواہی دی تو اس کے چھوٹے بھائی نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر اتنی پاک بازی کی گواہی دے رہے ہو تو ہمت دکھاؤ اور اسے اپنی زندگی میں اپنا لو، تو مانیں گے ہم تمہاری بات کہ تمہاری بات میں دم ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ حریم نے اچھل کر ایک جھٹکے سے ایس پی کی جانب دیکھا۔ میں اپناؤں گا اسے، میں اسے دوں گا اپنا نام، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بے قصور ہے۔ ایس پی نے ایک دم سے آگے بڑھ کر حریم کا ہاتھ تھاما۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ لڑکی پاک ہے اور شفاف ہے، چہلے جیسے پہلے تھی۔ اسے ایک دم حریم پر نظر ڈالی تو اپنی زندگی بچ جانے کی خوشی میں مسکرا رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہاں موجود تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ نکاح وہاں کا انتظام کرو، یہ جہانگیر حسن کی آواز تھی۔ کیا آپ کو ہارون کمال ولد کامل حسن سے رشتہ قبول ہے؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور مولوی ان کا نکاح پڑھوا رہا تھا۔ قبول ہے۔ ایس پی نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو دل میں محسوس کرنا چاہا تھا، مگر یہ لمحہ بے حد دلکش اور حسین تھا۔ اب چلی جاؤ یہاں سے اور کبھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے بڑے بھائی نے جس سے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اسے نکالنا چاہا۔ ایس پی ہارون کمال نے ہاتھ روک کر اسے نفی میں سر لایا۔ اب اور نہیں، وہ میری بیوی ہے، اب آپ اس پر مزید کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ اس پر ظلم کرنے سے پہلے آپ کو مجھ پر سے گزرنا ہوگا۔ وہ اب حریم کے آگے ڈال بن کر کھڑا تھا۔ چلو حریم۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کے سر پر چوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ آپ نے مجھے کیوں اپنایا؟ آپ نے کیوں ہمدردی دکھائی؟ مجھے مرنے دیا ہوتا۔ ایسے کیسے مرنے دیتا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی نہ جی پاتا۔ اب تم پر ایک انصاف کرنا چاہتا ہوں، میں نے تم پر ترس کھا کر یا ہمدردی دکھا کر شادی نہیں کی، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پہلے ہی نظر کی محبت تو میں ویسے بھی قائل تھا۔ بھلے نظر کی محبت تھی، مگر اس وقت ہو گئی جب میں پہلی بار تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا اور تم پر اپنا دل ہار گیا۔ ایس پی نے محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے نا، ایسے میں خوش تو نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں زندگی پر خوشی دوں گا تو پھر کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ تم خوش نہیں ہو پاؤ گی۔ جہاں تک تمہارے گھر والوں کا سوال ہے، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود تم سے رابطہ کریں گے، اور میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ تم زندگی میں میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو نا، تمہارے ساتھ تو میں کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ زبردستی نکاح کر کے ایک دم سے اس نے گاڑی روکی تھی اور حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ جیسے شخص سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ جیت گئے اور آپ نے مجھ سے پہلے محبت کر لی۔ میں آپ کی محبت کو محسوس کر کے زندگی کو جیوں گی، اسی میں میری خوشی شامل ہے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو ایس پی کے پورے وجود میں سرشاری چھا گئی۔ جتنی خوبصورت تم ہو، اتنی خوبصورت تمہاری باتیں بھی ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بوسہ دیا تو حریم نے آنسوں کے ساتھ اس محبت کو قبول کیا۔ ابھی نہیں، آپ نہیں رونا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ ہمیشہ میں تمہاری ڈال بن کے رہوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور حریم اس کی باہوں کے حصار میں آتے ایک سکون سا محسوس کرنے لگی۔ بے شک نکاح دلوں کو اسی طرح سکون اور اطمینان دیتا ہے جس طرح ان دونوں کو سکون مل رہا تھا۔ محبت ان کے دل پر نازل ہو رہی تھی اور وہ دونوں سر جھکا کر اس محبت کو قبول کر رہے تھے۔